بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کو تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی کوششوں کو بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 26 صفحات میں مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ رپورٹ کچھ ہوتا رہا، حقیقت میں یہ فیصلہ ایسا ہے کہ تحریک انصاف بہت خوش ہے، اور نہ صرف خوش ہے بلکہ اس فیصلے کے ذریعے وفاقی حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو باندھ دیا گیا ہے، اڑا کے رکھ دیا۔ اس فیصلے نے بڑا بھرپور فیصلہ ہے۔ ایک چیز واضح ہے کہ جس طرح کوشش ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف کو بین کر دیں، تحریک انصاف کو ختم کر دیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیں، سارے ان منصوبوں پر پانی پھر گیا ہے۔ معاملہ ہے ممنوع فنڈنگ کا۔ ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ اپنا کہہ دیا، جی ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس پر وفاقی حکومت آگے جو کرنا چاہے کرے کہ جی ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے لی۔ حالانکہ اس میں بہت سے ثبوت آئے، پاکستانی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے فنڈنگ کی ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تو آج تک فنڈنگ کا پتہ ہی نہیں لگا۔ اچھا، وہ کیس ابھی تک فل سٹاپ ہے، وہیں پر رکا ہوا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ کیس جب گیا، اس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں لے کر گئیں، اور جہاں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے کیونکہ اس نے یہ کہا کہ جی بالکل میری پارٹی کی جتنی بھی فنڈنگ ہے بالکل درست آئین اور قانون کے مطابق ہے، لیکن اس نے غلط سائن کیے تھے، اس نے جھوٹ بولا ہے، ڈسکوالیفائی بھی کر دو اور کوئی پارٹی کو بھی بین کر دیں، نہیں تو اس کے کم از کم جتنے بھی فنڈ ہیں وہ روک دیں، یہ سارا کچھ کر دیں۔ اب اس پر تحریک انصاف یہ جو آرڈر الیکشن کمیشن کر چکا تھا، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ گئی۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ سب نے کہا جی درخواست خارج، تحریک انصاف کی درخواست خارج، کہ جی ممنوع فنڈنگ میں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا تھا اس کے خلاف تحریک انصاف گئی تھی تو ان کی درخواست ہی خارج ہو گئی۔ لیکن جب آپ تفصیلی فیصلہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا کہانی تو کچھ اور ہے، گیم تو کچھ اور ہوئی ہے، اصل بات ہی کچھ اور ہے۔ اور آئینی اور قانونی ماہرین، سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب نے اس پر کیا کہا ہے وہ بھی میں نے ایک لفظ ان کا نوٹ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بول نیوز پر انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کے پروگرام تجزیہ میں بات کرتے ہوئے کیا کہا، لیکن پہلے میں آپ کو فیصلے کے بارے میں بتا دوں۔ یہ فیصلہ بابر ستار صاحب نے تحریر کیا ہے۔ 3 رکنی یہ بینچ تھا جس میں چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل تھے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ اس میں جو 26 صفحات مشتمل فیصلہ، اس میں کہا کیا گیا ہے۔ ممنوع فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 صفحات مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، جس کے مطابق پی ٹی آئی کی درخواست قبل از وقت ہونے پر خارج کی گئی، کہ ابھی تو آپ کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ ابھی تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک پریلیمنری ابتدائی ایک رپورٹ ہے، فیصلہ نہیں اس کو اسی پہ کہہ سکتا جی فیصلہ آ گیا، پی ڈی ایم کہہ رہی تھی اڑا کے رکھ دیا، یہ ہو گیا، اب تو تحریک انصاف جناب ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کتنی پریس کانفرنسز ہوئی، ممنوع فنڈنگ، غیر ملکی فنڈنگ بنا دیا، غیر ملکی فنڈنگ کے باہر کی جناب کوئی اسٹیٹ ہے یا آرگنائزیشنز ہیں جو اس کو فنڈ کر رہی ہیں، یہ غیر ملکی کہتے رہے، سب یہ غیر ملکی نہیں، پہلے تو ثابت ہو گیا کہ ممنوع فنڈنگ ہے، غیر ملکی نہیں ہے، کسی اسٹیٹ سے لیں یا باہر سے لیں اس میں آپ کی جماعت بین ہو سکتی ہے، ایسا اب نہیں ہے۔ یہ ممنوع فنڈنگ کے معاملے میں آتا ہے کہ جی کہیں آپ نے جو مطلب پورا ریکارڈ نہیں رکھا، یا جس طرح سے کوئی فنڈنگ کو پورا دکھانا چاہیے تھا وہ نہیں، کوئی اکاؤنٹ ادھر سے ادھر ہو گیا، سارے اکاؤنٹ نہیں دیے، اس طرح سے کچھ تھا۔ خیر، اس میں زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ جو فنڈنگ لی ہے وہ ضبط کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ابھی دھچکا لگا ہے۔ آگے سنیے، فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ابھی عارضی فنڈنگ پر شو کاز جاری کیا گیا، عارضی فائنڈنگ پر کیا عارضی فائنڈنگ ہے، ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہے، عارضی فائنڈنگ پر شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ شو کاز کے جواب میں پی ٹی آئی اپنا موقف الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی شو کاز کے جواب میں اپنے موقف سے حقائق درست کروا سکتی ہے، یعنی ابھی پورا موقع ہے، سارے ڈاکومنٹس لے جائے جا سکتے ہیں، سب کچھ۔ یہ شو کاز جو ہے، اور اس میں پہلے ہیئرنگ میں یہ بھی ہوا کہ جب الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا جی ہم نے تو فیصلہ کر دیا، اب ہم دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا پھر شو کاز کس مقصد کے لیے؟ شو کاز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کو بلانا ہے، عمران خان کو بلانا ہے اور بتائیں کہ جناب یہ ہماری فائنڈنگ آئی ہے، کمیٹی نے کہا ہے، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ ہے، آپ بتائیں کہ یہ کیسے ممنوع فنڈنگ نہیں ہے۔ تو پورے ڈاکومنٹس اپنے لیے آپ تمام اپنے حق میں جتنی دلائل ہیں، ثبوت ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ سب لا سکتے ہیں، یہ عدالت نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد جب فیصلہ آئے گا جو الیکشن ایونچولی کر سکتا ہے، پھر دیکھا جائے گا، اور اس میں بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا، وہ بھی پھر یہ بات پہلے ماضی کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں حنیف عباسی کیس کا بھی حوالہ دیا جناب انور منصور صاحب نے، اور کہا کہ جی اس میں ای سی پی خود سے ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا، وہ پھر سول عدالت میں جائے گا، ایویڈنس ہوگا، دلائل سب کچھ، اس کے بعد وہ دیکھا جائے گا۔ خیر جناب، پہلے اس کا فیصلے کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کے الفاظ اور اس میں کہا کیا گیا ہے۔
پھر جناب یہ کہہ دیا الیکشن کمیشن کو، جو میں کہہ رہا ہوں باندھ دیا ہے، پی ڈی ایم کو بھی اڑا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے موقف سے حقائق درست بھی کروا سکتی ہے پی ٹی آئی شو کاز کے بعد۔ الیکشن کمیشن کا فرض ہے، الیکشن کمیشن کا فرض ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کا فرض یہ ہے کہ وہ ان کو نہ صرف یہ کہ سنیں، الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ شو کاز کے جواب میں حقائق کو زیر غور لائے، جو کچھ تحریک انصاف کا ہے اس کو زیر غور لائے۔ الیکشن کمیشن پہلی فائنڈنگ ہی دوبارہ لاگو کرنے کی دلچسپی کے بغیر معاملہ دیکھے، یہ نہیں کہ انہوں نے ان کی کمیٹی نے ایک فائنڈنگ دے دی، ہاں جی ممنوع فنڈنگ ہے بس ٹھیک ہے، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ بس اسی پر دوبارہ آنکھیں بند کر کے، نہیں، غور سے سنے تحریک انصاف کو، ایک ایک چیز کو دوبارہ دیکھے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا حتمی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا، آنا باقی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کو حتمی فیصلہ نہ کریں، الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم چھلانگے مارے جی حتمی فیصلہ آ گیا، کچھ ایسا نہیں ہے۔ حتمی فیصلے سے رنجیدہ ہونے پر پی ٹی آئی آئینی عدالت سے دوبارہ رجوع کر سکتی ہے کہ جب فیصلہ آئے گا، الیکشن کمیشن نے اگر غلط فیصلہ دیا یا آپ کے خلاف آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں غلط ہے، تو پھر آپ آ سکتے ہیں۔ عدالت سمجھتی ہے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرے گی، عدالت سمجھتی ہے کوئی غلط نہیں کریں گے۔ آرٹیکل 10A آئین کا کہتا ہے کہ بالکل ہر ایک کو فیئر ٹرائل کا حق ہے، بالکل فیئر چلیں گے، کوئی خلاف ورزی نہیں کہ جی وفاقی حکومت خلاف ہے عمران خان کے تو الیکشن کمیشن خلاف ہے تو اب وہ ایسے فیصلے دے دے، نہیں۔ آئین اور قانون میں حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر شو کاز نوٹس سے متعلق کارروائی کے اختتام پر پی ٹی آئی فیصلے سے متاثر ہو تو عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ درخواست قبل از وقت ہے، یہ اس لیے جو ہے نا خارج ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ قبل از وقت ہے کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو یہ ابتدائی ایک پریلیمنری رپورٹ ہے، شروعات ہے، اور یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، اس کے حوالے سے تحریک انصاف کے خلاف کوئی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی، ابھی تو سننا ہے، ابھی صرف یہ شو کاز ہے کہ آئیں اور اس کا جواب دے تحریک انصاف جائے پورا جواب دے، لہٰذا ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے تحریک انصاف کو آنے کی، اور اگر جب وہ سمجھیں گے تو عدالت موجود ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب یہ فیصلہ خلاف آ گیا تو اب آگے اپیل پہ جانا، نہیں، ابھی تو الیکشن کمیشن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جائیں، دیکھتے الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے، اور اس بنیاد پر کوئی تحریک انصاف کے خلاف کوئی آرڈر یا کچھ نہیں جاری ہو سکتا۔ تو یہ تو سارے کا سارا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے حق میں ہے۔ اب یہ کیوں بہت بڑی بات ہے تحریک انصاف کے لیے، اور اس کے حوالے سے یہ کہ جی یہ پی ٹی آئی کے لیے اتنا اہم کیس کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں بند کمرے میں، ان میں یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کرنا ہے، تحریک انصاف بیچ میں میدان میں نہ ہو۔ اچھا، اب اس کو یہ بہت بڑا دھچکا اس لیے ہے کہ عمران خان کو فرض کیجئے، کیونکہ درجنوں کیس ہیں، فیصلہ تو ہو چکا ہے عمران خان کو ہر صورت ڈسکوالیفائی کرنا ہے جی، وہ الیکشن نہ لڑ سکے، اگر آپ کر بھی دیتے ہیں، اگر تحریک انصاف میدان میں ہے اور وہ 2/3 اکثریت سے آ جاتی ہے تو وہ کوئی بھی آئینی اور قانونی ترمیم کر سکتی ہے کہ جناب یہ اس کیس میں عمران خان ڈسکوالیفائی کیا گیا، لہٰذا اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ قانون میں سال ہے، 2 سال ہے، یہ ہمیشہ کی ہے، تا زندگی ہے، اس کو قانون میں ہم ختم کریں، اسمبلی یا پارلیمنٹ کو ختم کرتی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ صدر کے پاس اختیار الگ سے ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان کو مائنس کرنا ہے اس کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ تحریک انصاف تو ہے ہی ہے کہ اس کو مائنس کرنے کا جو تھا اس کو بھی دھچکا لگا ہے کہ جناب بین کر دے نہ، ویسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب آپ سنیے کہ انور منصور صاحب نے آئینی ماہر ہیں اور سابق اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم کیس ہے پی ٹی آئی کے لیے، سوائے آخری لائن کے سب کچھ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، سب چیزیں، کیونکہ وہ کہا یہ ابتدائی ہے، ڈسمسل کی جو بات ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے مانگا کیا تھا، کہا کہ یہ آرڈر کو ای سی پی جو کہہ رہی ہے کہ یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر نہیں ہے، یہ بلکہ ابتدائی رپورٹ ہے۔ عدالت نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کوئی آرڈر نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن اس سٹیج پہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، یہ ایک ابتدائی رپورٹ ہے، پریلیمنری رپورٹ ہے، ابتدائی رپورٹ کہ جی یہ ان کی فائنڈنگ آئی ہے کہ جی یہ ممنوع فنڈنگ ہے، فنڈنگ صحیح نہیں ہوئی ہے، یہ ہے۔ اچھا، پھر یہ ایک ٹینٹیٹیو یعنی کہ اندازے پر مبنی رپورٹ ہے کہ اندازہ ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ جناب یہ آپ کی فنڈنگ درست نہیں ہے، ہمیں لگ رہی، اب آپ آئیں اور بتائیں کہ جناب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہماری نظر میں تو درست نہیں ہے، آپ اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر ہم فیصلہ کریں گے، یہ ہے قانون۔ لیکن الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم جناب بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ انور منصور صاحب نے کہا صرف یہ کہنا رولز میں جا کر کے آپ پیسے جمع کرا دیں، عدالت نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جی پیسے دیں، تحریک انصاف کے جتنے پیسے ہیں یہ اتنے آپ جمع کرا دیں، یہ جو فنڈنگ میں نظر آیا کہ جی اتنے فنڈز جو ہیں نا وہ صحیح نہیں میں لگ رہے، تو یہ فنڈ ہم رکھ لیں گے، وفاقی حکومت کے پاس چلے جائیں گے، آپ وہ فنڈ بھی نہیں رکھ سکتے،
عدالت نے کہہ دیا ہے. جماعت کو بین کرنا دور کی بات ہے, جو لکھ کے دی وفاقی حکومت بھی ایکشن لے جناب, وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کسی جماعت کو بین کرنے کا, الیکشن کمیشن نے لکھ دیا, جس پر فواد چودھری صاحب نے الزام لگایا تھا کہ یہ رات کو حکومت کے کابینہ کے لوگ آ کر بیٹھے اور انہوں نے آخر میں یہ چیزیں ایڈ کروائیں کہ یہ بھی لکھ دیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, وفاقی حکومت کے پاس بھی آ جائے گیم تاکہ ہم بین ہی کر دیں تحریک انصاف کو جب ضرورت پڑے وقت آئے. تو یہ تھا, لیکن وہ بھی کیا, عدالت نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ شو کاز تو کر سکتے ہیں اور یہ کہ رقم کا نہیں کام کر سکتے کہ رقم ہم رکھ لیں گے. اور اب پی ٹی اے کے پاس پورا حق ہے کہ تمام ڈاکومنٹس جو بھی وہ چاہیں وہ سب لے کر جائیں. اب اس رپورٹ پر کوئی آرڈر پاس نہیں ہو سکتا کہ جی یہ رپورٹ ہے بس اس پر ہم آرڈر کریں, نہیں, سب چیزیں دیکھنی ہوں گی. پھر یہ کہ جی تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, عمران خان کے خلاف کہا کہ عمران خان نے یہ سرٹیفائی کیا کہ جناب میرے نالج کے مطابق یہ سارے ڈاکومنٹس بھی درست ہیں, ہماری فنڈنگ بھی درست ہے, اور سائن کیا, تو یہ اس نے سرٹیفائی کر دیا ہے, یہ غلط کیا ہے. اس پر بھی عدالت نے کہا کہ یہ ٹینٹیٹیو رپورٹ ہے, اس پر بھی بات تب ہوگی کہ شو کاز کے بعد سب کچھ مکمل ہونے کے بعد ہی دیکھا جائے. درخواست خارج اس لیے کی کہ ابتدائی ہے, میچور نہیں ہے معاملہ, بھی ہم ابھی میچور ہی نہیں ہے, ابھی ہم اس پر نہیں کچھ کر سکتے, ابھی تو شروعات ہے اور یہ بہت ارلی ہے, اس لحاظ سے ڈسمسل نہیں باقاعدہ اس کو کہہ سکتے ہیں. انور منصور صاحب نے کہا اس طرح سے جب فائنل فیصلہ ہوگا تب اپیل میں جا سکتے ہیں, کہ پہلے الیکشن کمیشن فیصلہ, تو الیکشن کمیشن خود سے ہی کہہ رہا ہے فیصلہ ہے, یہ فیصلہ نہیں ہے, آپ کے خلاف اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, کسی کو بین کر دیں, فلاں کر دیں, کوئی نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. جب فیصلہ ہوگا تب, ابھی یہ رپورٹ ہے. سارا فیصلہ تو ای سی پی حکومت کے خلاف جاتا ہے. آرٹیکل 10A کا خیال رکھا جائے, عمران خان کو ڈسکوالیفائی جس طرح کیا وہ نہیں کر سکتے, یہ بھی انور منصور صاحب نے کہا. اور پھر کہا جی رحیم عباسی کیس میں واضح ہے ای سی پی خود نہیں ڈسکوالیفائی کر سکتی, سول کورٹ میں جا کر کیس چلا کر یہ ہو سکتا ہے, لہٰذا پی ڈی ایم یا نون کی بات ہی ختم ہو گئی ہے, ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے. سارا ایویڈنس جو غلط طریقے سے دیا ای سی پی نے, اب ہم سب نے یہ سامنے رکھنا ہے, رکھ کر ہم سب چیزیں لے کر جائیں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں غلطیاں کی, ہمارے پاس اب یہ موقع آ گیا ہے. تو یہ ہے جناب اصل صورتحال کہ جو عمران خان کی فتح ہے اس کو بھی شکست بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر خود ہی شکست کھا لیتے ہیں. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی طرف سے فیصلہ آنا بہت بڑی بات ہے. اللہ حافظ.